مرکزی حکومت نے حال ہی میں پارلیمنٹ میں وقف ترمیمی بل کو پیش کیا ہے۔ جماعت اسلامی ہند نے اس مجوزہ وقف ترمیمی بل کو وقف جائیدادوں پر قبضے کی کوشش قرار دیتے ہوئے اس کی فوری واپسی کا مطالبہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں جماعت اسلامی ناندیڑ کی جانب سے بھی ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ پریس کانفرنس میں جماعت اسلامی حلقہ مہاراشٹر کے شعبہ اوقاف کے انچارج فہیم احمد فلاحی، اوقافی مسائل پر ہائی کورٹ میں قانونی لڑائی لڑنے والے ایڈوکیٹ مبین، ناندیڑ کے ضلع قاضی مفتی ایوب قاسمی، امیر مقامی جماعت اسلامی ناندیڑ ابرار دیشمکھ اور ڈاکٹر عائشہ پٹھان نے میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے حکومت کے مجوزہ وقف ترمیمی بل کے سلسلے میں جماعت اسلامی ہند کے موقف کو واضح کیا۔ جماعت کے مطابق بل میں وقف کی تعریف، متولی کے کردار اور وقف بورڈز کے حقوق کو تبدیل کیا گیا ہے۔ غیر مسلموں کی شمولیت کو لازمی بنا کر اقلیتی حقوق کی خلاف ورزی کی گئی ہے، جو آئین کے آرٹیکل 26 کے روح سے اقلیتوں کو اپنے مذہبی اداروں کے قیام اور انتظام کا حق دیتا ہے۔ بل کے تحت وقف بورڈ کے اراکین اب نامزد ہوں گے اور سی او کا مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہوگا۔ کلکٹر کو وقف جائیدادوں کے تنازعات حل کرنے کا اختیار دے کر وقف ٹریبونل کے اختیارات کم کیے گئے ہیں۔ سیکشن 40 کو ختم کر کے وقف بورڈ کے اختیارات کو محدود اور کلکٹر کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا ہے۔ بل میں وقف کے طویل عرصے سے استعمال شدہ جائیدادوں کے تحفظ کو ختم کر کے فرقہ وارانہ عناصر کو غیر قانونی قبضے کا موقع فراہم کیا گیا ہے۔ مزید برآں یہ شرط بھی رکھی گئی ہے کہ وقف کرنے والا شخص کم از کم 5 سال سے اسلام پر عمل پیرا ہو، جو آئینی اصولوں کے خلاف ہے۔ جماعت اسلامی ہند اس بل کو مکمل طور پر مسترد کرتی ہے اور حکومت سے اپیل کرتی ہے کہ وہ اسے فوری واپس لیا جائے۔ اسی طرح جماعت کے ذمہ داران نے کہا کہ ہم تمام سیکولر اور اپوزیشن جماعتوں سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس بل کی پارلیمنٹ میں مخالفت کریں، ورنہ ہم جمہوری اور قانونی طریقوں سے احتجاج کریں گے۔ پریس کانفرنس میں صحافیوں کی جانب سے پوچھے گئے مختلف سوالات کے بھی اطمینان بخش جوابات دینے کی کوشش کی گئی۔ یہ جو وقف امینڈمنٹ بل جو گورنمنٹ نے لائی ہے تو وہ بیسک سٹرکچر جو ہے کانسٹیٹیوشن کا سیکولرزم تو اس کے اگینسٹ ہے، وائلیشن آف آرٹیکل 14 ہے، 21 ہے اور آرٹیکل 25 ہے، اور اس کے علاوہ جو پرپس گورنمنٹ کلیم کر رہی ہے یہ بل سے اچیو کرنے کا کہ جیسا کہ وقف کا پروٹیکشن ہو، تو یہ بل سے وقف کا پروٹیکشن تو نہیں ہوگا، حالانکہ وقف جو ہے تو اس کا زیادہ استعمال یہ لینڈ مافیا اور لینڈ گریبر کریں گے اور ان کو پریمیم دینے کے لیے یہ بل لایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جماعت اسلامی ہند کی جانب سے جو ہے ایک پریس کانفرنس اوقاف بل جو 7 اگست 2024 میں پیش ہوا، اس بل کی مخالفت میں جو ہے یہ پریس کانفرنس رکھی گئی ہے۔ ہم حکومت سے جو ہے جماعت اسلامی ہند کی جانب سے اور تمام ملت اسلامیہ کی جانب سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ انہوں نے جو یہ کالا قانون ہمارے اوپر تھوپنے کی کوشش کی ہے وہ اس کو واپس لیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جو ہندوستان کے مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس سلسلے میں کوشش کر رہی ہے کہ یہ بل واپس لیا جائے، اور اگر یہ بل واپس نہیں لیا جاتا ہے تو مسلم پرسنل لا بورڈ ہم کو جو آدیش دے گی ہم اس کے تحت کام کریں گے۔ حکومت آئین کے دائرے کار میں رہتے ہوئے، ہمارے ہندوستان کے قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ہم کو آدیش دیا جائے گا ہم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز پر لبیک کہیں گے اور وہ کام کریں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک جس میں مختلف سماج اور طبقات کے لوگ رہتے ہیں، یہ ہماری گنگا جمنی تہذیب ہے اور اس ملک کی خوبصورتی ہے۔ تو اب یہ جو بل ایک کالے قانون کی شکل میں ایک کمیونٹی پر تھوپا جا رہا ہے، ہماری یہ خواہش ہے کہ اس ملک کے تمام انصاف پسند شہری، چاہے ہمارے ہندو بھائی ہوں یا جن کا تعلق دوسرے سماج سے ہو، وہ اس مہم میں ہمارے کندھے سے کندھا ملا کر ہمارا ساتھ